بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الوکالہ مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 199 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 278۔ قال ومن قال لآخر امرتک ببیع عبدی بنقد فبعتہ بنصیحۃ۔ آج کا سبق بھی بہت ہی زیادہ آسان ترین ہے، تو انشاءاللہ یہ تھوڑے وقت میں ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا، میں نے کہا اپنے وکیل حذیفہ کو کہ میں نے آپ کو وکیل بنایا تھا، میں نے آپ کو حکم دیا تھا اپنے غلام بیچنے کا نقد کے ساتھ، تو نے تو اس کو جا کر ادھار بیچ دیا ہے۔ مامور نے کہا آپ نے مجھے حکم اس کے بیچنے کا بس دیا تھا اور کچھ بھی نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ادھار بیچنا ہے نقد بیچنا ہے۔ اس صورت میں عامر کا قول معتبر ہوگا، لأن الامر یستفاد من جہتہ، کیونکہ امر تو اسی کی طرف سے حاصل ہوتا ہے نا، حکم تو اسی نے دیا ہے، تو وہی بتائے گا کہ میں نے کیسا حکم دیا ہے، تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو نقد کا حکم دیا ہے۔ ولا دلالۃ علی الاطلاق الذی ذکرہ المامور، اور جس اطلاق کا مامور ذکر کر رہا ہے اس پر تو کوئی دلالت ہی نہیں پائی جا رہی، لہذا عامر کا قول معتبر ہوگا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ، اگر اس نقد اور ادھار میں اختلاف ہو گیا مضارب اور رب المال کا، کیسے اختلاف ہو گیا؟ حاشیہ نمبر 8 میں لکھا ہے، رب المال کہتا ہے امرتک بالنقد، میں نے تجھے کہا تھا کہ تو یہ جا کے مضاربت کر، لیکن نقد کرنا، ادھار پہ نہ کرنا۔ مضارب کہتا ہے نہیں، بل دفعت المال مضاربۃ ولم تعین شیئا، تو نے مال مضاربت کے طور پر دے دیا تھا اور آگے کچھ متعین نہیں کیا تھا۔ اب ان کا اختلاف ہو گیا مضارب اور رب المال کا، فالقول قول مضارب، یہاں مضارب کا قول معتبر ہوگا، یعنی پیسے والے کا نہیں ہوگا، اور اوپر مالک کا قول معتبر تھا جس نے غلام دیا تھا، اور یہاں جس کو پیسہ دیا گیا ہے اس کی بات معتبر ہوگی۔ لأن الاصل فی المضاربۃ العموم والاطلاق، کیونکہ مضاربت میں اصل عموم ہے، اگرچہ یہاں امر رب المال سے حاصل ہوتا ہے، اصل تو وہی کہتا ہے، لیکن مضاربت میں اصل اطلاق ہے۔ وہ کیسے؟ الا ترى ان المضارب یملک التصرف بذکر لفظۃ المضاربۃ ویثبت الاذن عاما، آگے جو میں نے پڑھا یثبت الاذن عاما، یہ بنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ مضارب تصرف کا مالک ہو جاتا ہے صرف لفظ مضاربت سے؟ وہ کہہ دے نا میں نے تیرے ساتھ مضاربت کی، بس اس کو تصرف کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ فقامت دلالت الاطلاق، جب صرف لفظ مضاربت سے آگے اس کو تصرف کا حق مل جاتا ہے تو معلوم ہو گیا کہ یہی اس نے کہا تھا، ان مطلق کہا تھا۔ فقامت دلالت الاطلاق، لہذا اطلاق کی دلالت قائم ہو گئی، وہ اطلاق جس کو مضارب ذکر کر رہا ہے، مضارب کہہ رہا ہے مطلق، اور لفظ مضاربت مطلق کہنے سے ہی مضاربت ٹھیک ہو جاتی ہے، تو لہذا مضارب کی بات ٹھیک لگ رہی ہے، برخلاف اس صورت کے کہ رب المال دعویٰ کرے، بخلاف ما اذا ادعا رب المال المضاربۃ فی نوع والمضارب فی نوع آخر، یہ اس صورت کے برخلاف ہوگا جب رب المال کسی خاص ایک قسم میں مضاربت کا دعویٰ کرے اور مضارب کسی دوسری قسم میں، مثلا کپڑے کی قسم لے لیں، رب المال کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو سوتی کپڑے میں کاروبار کا کہا تھا، اور مضارب کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے ریشمی کپڑے کا کہا تھا، کوئی بھی ایک نوع متعین کر لیتے ہیں، تو اس میں رب المال کا قول معتبر ہوگا، پیسے دینے والے کا۔ وہ کیوں؟ لأنه سقط الاطلاق فی عقد المضاربۃ بتصادقہما، کیونکہ یہاں عقد مضاربت میں ان دونوں کے اتفاق سے اطلاق تو ساقط ہو گئی ہے، اس لیے کہ دونوں نے یہ تو مان لیا کہ مطلق نہیں تھا، یعنی دونوں نے یہ تو کہا ہے کہ ہاں ہم نے مقید کیا تھا کسی نوع کے ساتھ، نوع کے ساتھ تو مقید تھی نا، اگر اختلاف تو نوع کی تعیین میں ہو رہا ہے، تو فنزل الی الوکالۃ المحضۃ، لہذا اس صورت میں فنزلہ کی ضمیر جائے گی عقد مضاربت کی طرف، جیسا کہ فتح القدیر میں ہے، تو اس عقد مضاربت کو عقد وکالت کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، کہ درجے میں اتار دیا جائے گا، کہ جیسے عقد وکالت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جا فلانی چیز خرید کے لا، فلانی چیز بیچ کے لا، گویا کہ مضاربت بھی وکالت ہوگی، اور وکالت میں کیا ہے؟ اوپر لکھا بین السور میں وفیہا القول للآمری، یہ فتح القدیر اور بنایا کا بین السور ہے، اور وکالہ میں عامر کا قول معتبر ہو گئے۔ جب یہاں مضاربت وکالت کے درجے میں آ گئی
تو پھر یہاں بھی اس حکم دینے والے کا قول معتبر ہوگا، اور حکم دینے والا یہاں رب المال ہے تو اس کا قول معتبر ہوگا۔ آگے ویسے وکالت کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ ثم مطلق الامر بالبیع فی صورت الوکالتی، پھر وکالت کی صورت میں بیع کا مطلق حکم دینا، یعنی جب ہم نے اس کو وکالت کے درجے میں اتار دیا، اور اب ہم آگے وکالت کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ وکالت کے باب میں اگر کوئی مطلق بیچنے کا حکم دے تو ینتظم البیع نقدا و نصیحتا، تو یہ اس کا مطلق حکم اس بیع کو شامل ہوتا ہے نقد اور نصیحت دونوں اعتبار سے، الی ای اجل کان، جس مدت تک ہو۔ جب کسی موکل نے وکیل کو بیچنے کا وکیل بنایا تو نقد، ادھار اور مدت، یہ ساری چیزوں کے اندر حکم آ گیا امام صاحب کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک نقدن اور نصیحتاً کو شامل تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن یہاں ای اجل نہیں ہوگا بلکہ باجل متعارف ہوگا، اور وجہ اس کی پیچھے گزر چکی ہے۔ بس یہاں اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ جب یہ دونوں متفق ہو گئے اس بات پر کہ کوئی ایک نو متعین ہو گئی تھی، تو گویا کہ مطلب یہ بنا، رب المال نے یوں کہا کہ جا کپڑا خرید کر لا، یہ کپڑا متعین ہو گیا تھا، آگے اس کی نو میں اختلاف ہونا شروع ہو گیا تھا، تو جب کپڑے کے اندر تعین ہو گئی تھی تو یہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے اس نے وکالت کری تھی، یعنی اس نے اپنے مضارب کو گویا وکیل بنا کر کہا کہ یہ بیچ کر، اس چیز کو بیچنا ہے، اس چیز کو خریدنا ہے۔ اور پھر جب وکالت کے درجے میں آ گئی تو وکالت کا حکم یہ ہے کہ اس میں عامر کا قول معتبر ہوتا ہے، یہاں بھی عامر کا قول معتبر ہوگا۔ اور دوسرا وکالت میں جب بیچنے کا کہہ دیا جائے نقد ادھار دونوں کو شامل ہوتا ہے، تو گویا کہ یہاں بھی نقد ادھار والی بات بھی ایک لحاظ سے آئے گی۔ آگے ومن امر رجلا ببیع عبده فباعه، ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو حکم دیا کہ اس کا غلام بیچ دے، فباعه واخذ بثمن رهن، میں نے حذیفہ کو کہا کہ جا میرا غلام بیچ، اس نے جا کر غلام بیچا، واخذ بثمن رهن، حذیفہ نے کاشف سے سمن لینے کے بجائے سمن کے بدلے میں رہن لے لیا، اس نے کہا یار اب یہ گروی رکھ لے، پیسے بعد میں دے دوں گا۔ حذیفہ نے ایسے کر لیا، حالانکہ میں نے تو کہا چیز بیچ کر سمن لے کر آ۔ فضاء الرہن فی یدہ، حذیفہ کے ہاتھ میں رہن ضائع ہو گیا، اور اخذ بثمن کفیلا، یا حذیفہ نے کاشف سے سمن کے بدلے میں کفیل لے لیا، ذمہ داری ہوگی کہ چلو پیسے کہیں نہیں جاتے۔ فطول المال علیہ، لیکن پھر حذیفہ کے اوپر مال ضائع ہو گیا، اس طرح ضائع ہو گیا کہ کفیل جو تھا وہ مفلس ہو کر مر گیا، مکفول عنہ بھی مفلس ہو کر مر گیا، تو پیسے تو ہاتھ میں نہ آئے۔ فلا ضمان علیہ، اس کے باوجود حذیفہ پر کوئی ضمان نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے رہن لے لیا، سمن نہیں لی اور رہن ضائع ہو گیا، یا کفیل لے لیا اور مال ضائع ہو گیا، پھر بھی اس پر ضمان نہیں ہے۔ میں موکل اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی تو نے رہن کیوں لیا تھا، تو نے کفیل کیوں لیا تھا، مجھے پیسے دے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ وجہ لأن الوکیل اصیل فی الحقوق وقبض ثمن من الحقوق، کیونکہ وکیل حقوق میں اصیل ہوتا ہے، کیونکہ حقوق عاقد کی طرف لوٹتے ہیں نا، اور وکیل عاقد ہوتا ہے تو اس کی طرف حقوق لوٹتے ہیں، یعنی حقوق کے اوپر اس کو اختیار ہوتا ہے، اور ثمن پر قبضہ کرنا یہ بھی من الحقوق ہے، ثمن پر قبضہ کرنا بھی حقوق میں سے ہے۔ تو جب حقوق کا اس کے پاس اختیار ہے تو اس نے کوئی حق سے باہر نکل کر کام تو نہیں کیا۔ والکفالۃ توثق بالثمن، اور جو کفیل لینا ہے یہ تو ثمن کو پختہ کرنا ہے، کفالہ ثمن کو پختہ کرنے والی بات ہے کہ کفیل لے لیا، پیسے کہیں بھی نہیں جاتے چونکہ ضامن آ گیا ہے۔ والارتہان وثیقۃ لجانب الاستیفاء، اور رہن جو رکھوانا ہوتا ہے یہ بھی وصولی کی جہت کو پختہ کرنے والی چیز ہے، کہ اس سے اگلے سے پیسے کی وصولی پختہ ہو جاتی ہے، تو اس نے گویا کہ وہی کام کیا جو اس کے جس کا اسے اختیار حاصل تھا۔ فَيَمْلِكُ الْوَكِيلُ وَالْكَفَالَةَ وَالْإِرْتِهَانَ، لہذا یہ وکیل کفال اور ارتہان دونوں کا مالک ہوگا، اس لیے اس کو ان کا ملک اور ان کا اختیار حاصل ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں حقوق میں سے ہیں اور حقوق کا یہ مالک ہے۔ بخلاف الوکیل بقبض الدین، برخلاف اس صورت کے کہ اگر کوئی وکیل بقبض الدین ہو، اب یہ وکیل بالبیع تھا، اگر یہ وکیل بقبض الدین ہو، میں نے حذیفہ کو کہا کہ تو نے کاشف سے میرا دین لینا ہے، جا وہ لے آ، دین لینے کے لیے گیا اور اس نے جا کر وہاں رہن لے لیا یا کفیل لے لیا، یہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے لأنہ یفعل نیابۃ، اس لیے کہ اب حذیفہ اس صورت میں موکل کی طرف سے نائب بن کر کام کر رہا ہے۔ وقد انابہ فی قبض الدین دون الکفالۃ واخذ الرہن، اور موکل نے اس کو نائب بنایا ہے قرضے کے قبضہ کرنے میں، نہ کہ کفالت اور رہن لینے میں۔
پہلی صورت میں اس کو وکیل بنایا تھا چیز کو بیچنے میں، چیز کو بیچا تو میں نے اس کو خود عاقد بنا دیا، جب عاقد بنا دیا تو حقوق اس کی طرف لوٹے، حقوق میں سے ثمن کا قبضہ کرنا بھی تھا، اور ثمن کے قبضے کو پختہ کرنے کے لیے رہن اور کفالت تھی، لہذا اس وجہ سے حذیفہ کو ان چیزوں کا اختیار تھا۔ لیکن جب میں نے اس کو قبض دین کا وکیل بنایا تو میں نے پھر اس کو کوئی عاقد نہیں بنایا کہ حقوق اس کی طرف لوٹیں، میں نے تو اس کو خاص ایک چیز کا وکیل بنایا کہ جا اس سے پیسوں پر قبضہ کر لے۔ اس نے جا کر اس پر قبضہ کرنے کی بجائے رہن لے لیا، کفیل لے لیا، میں نے تو اس کو وکیل ہی نہیں بنایا تھا، تو اس لیے یہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ والوکیل بالبیع یقبض اصالۃ، وکیل بالبیع ان چیز ثمن پر اصالتاً قبضہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی اصل حق ہی اسی کو ہوتا ہے قبضہ کرنے کا، حتیٰ کہ اگر میں خود بھی پیسے مانگنے چلا جاؤں وکیل بالبیع کی صورت میں کاشف سے، کاشف انکار کر سکتا ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْمُوَكِّلُ حَجْرَهُ عَنْهُ، جو وکیل بالبیع ہوتا ہے، وکیل بالبیع اس ثمن پر اصالتاً قبضہ کر رہا ہوتا ہے، وَلِهَذَا، اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ وکیل بالبیع ثمن پر اصالتاً قبضہ کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے لا يملك الموکل حجر الوکیل عن قبض ثمنی، موکل کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وکیل کو ثمن کے قبضہ کرنے سے روک دے۔ جب میں نے اس کو کہا کہ جا چیز بیچ، اس نے بیچ دی، اب ثمن لینی ہے، تو چونکہ اصالتاً قبضہ کر رہا ہے، نیابتاً نہیں کر رہا، تو لہذا میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا تو ثمن پر قبضہ نہ کر، جبکہ وکیل بھی قبض دین میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تجھے معذول کیا تو ثمن پر قبضہ، دین پر قبضہ نہ کر۔ تو جب وکیل بقبض دین کی حیثیت اور ہوئی اور وکیل بالبیع کی حیثیت اور ہوئی تو دونوں کے حکم میں بھی فرق ہوگا، کہ وکیل بالبیع ثمن پر قبضہ کر رہا ہوتا ہے اصالتاً، وکیل بقبض دین اس قیمت اس دین پر قبضہ کر رہا ہوتا ہے نیابتاً، تو لہذا جس چیز میں نیابت ہے اسی چیز میں وہ کر سکتا ہے، نیابت ہے صرف قرضے کے قبضہ کرنے میں، اس سے زیادہ کی نہیں ہے، لہذا وکیل بقبض دین کفیل نہیں لے سکتا، رہن نہیں لے سکتا، وکیل بالبیع لے سکتا ہے۔ اب بات ہو گیا؟ فصل، یہ فصل کس بارے میں ہے؟ اس میں بنایا والے نے تو یوں لکھا ہے کہ فصل فی بیان وکالت الاثنین، حاشیے میں لکھا ہے فی وکالت الرجلین، ایک ہی بات بنتی ہے، یہ فصل ہے دو آدمیوں کو وکیل بنانے کے بارے میں، کہ اب تک ہم یہ پڑھتے رہے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کو وکیل بنایا، اگر کوئی آدمی دو آدمیوں کو وکیل بنا دیتا ہے یا تم دونوں اکٹھے جا کر میری گاڑی بیچو، تو اب کیا حکم ہوگا؟ اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی گاڑی بیچ دے تو ٹھیک ہو جائے گی، وہ تو وکیل تو دونوں ہیں، اس بارے میں احکام، دو آدمیوں کو اکٹھے وکیل بنایا، جو میرا فلاں عورت سے نکاح کرا دو، دو آدمی کو اکٹھے بنایا وکیل، فلاں چیز میرے لیے جاؤ خرید لو، ایسے صورت میں کیا حکم ہوگا کہ اکیلا وکیل سر انجام دے دے تو لازم ہوگا عامر پر یا مامور پر وہ چیز۔ وَإِذَا وَكَّلَ وَكِيلَيْن، جب دو آدمیوں کو وکیل بنایا، مثلا میں نے حذیفہ کو بنایا اور ساتھ اصغر نام ہے کا، حذیفہ اور اصغر کو وکیل بنایا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَن يَتَصَرَّفَ فِي مَا وُكِّلَ بِهِ دون الآخر، میں نے دونوں کو وکیل بنایا کہ جاؤ میری گاڑی بیچو، اب ان میں سے کسی ایک کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ تصرف کرے اس چیز میں جس چیز کا ان دونوں کو وکیل بنایا ہے دوسرے کے بغیر، وَهَذَا فِي تصرف، یہ لیکن یہ مسئلہ اس تصرف کے بارے میں ہے جس تصرف میں یحتاج فیہ الی الرأی، جس تصرف کرنے میں دونوں کی رائے کی ضرورت پڑتی ہے، کالبیع والخلع وغیر ذالک، جیسے میں نے ان کو بیچنے کا وکیل بنایا کہ جو میری گاڑی بیچو، تو اس میں دونوں کی رائے کی ضرورت پڑے گی نا، یار کتنے کی بیچیں، اتنے میں بارے میں نہیں ہے، والخلع، عورت سے خلا کر لو، وہ کہیں گے کتنے پیسوں پر خلا کر لیں، وغیر ذالک، اس طرح کی اور چیزیں، اس صورت میں ایک آدمی تصرف نہیں کر سکتا، کیوں؟ لأن الموکل رضی برأیہما لا برأی احدہما، کیونکہ موکل یہاں دونوں کی رائے پر راضی تھا، ان میں سے ایک کی رائے پر خوش نہیں تھا، میری رائے خیال یہ تھا کہ یہ دونوں کی اکٹھے رائے مل جائے گی نا، تو دونوں اکٹھے مل کر مشورہ کر کے خریدیں گے تو صحیح لیں گے، ان میں سے ایک نے جا کے اپنی رائے لگا دی تو پھر میں نے دو وکیل کیوں بنائے تھے؟ والبدل وإن كان مقدرا، ایک اشکال کا یہاں پر جواب ہے، جواب یہ ہے کہ اگر بدل آگے مقرر کر دیا جائے، میں ان کو کہہ دوں جاؤ میری گاڑی جو ہے نا 10 لاکھ کی بیچو، تو اس صورت میں جب بدل کو آگے سے مقرر کر دیا جائے تو پھر بھی کیا دونوں کی رائے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اب تو جب میں نے کہہ دیا 10 لاکھ کی بیچ، ان میں سے ایک نے جا کر 10 لاکھ کی بیچ دی، تو اب آپ یہ مسئلہ کیوں بیان کرتے ہیں کہ نہیں دوسرے کی رائے کی بھی ضرورت ہے؟ سمجھ گئے اشکال کو؟ حالانکہ اب ہم پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ قیمت مقرر بھی کر دو، بدل اس گاڑی کا مقرر بھی کر دو کہ اس کے بدلے میں 10 لاکھ روپے لینا ہے، پھر بھی دونوں کی رائے ضروری ہے،
وہ کیوں بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں والبدل و انکان مقدرن، بدل اگرچہ مقرر کر دیا گیا ہو یعنی متعین کر دیا گیا ہو، پھر بھی ضرورت ہوتی ہے دونوں کی رائے کی، اکیلا تصرف نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ ولیکن تقدیر لا یمنع، وجہ یہ کہ تقدیر کا معنی تعیین، کیونکہ یہ پیسوں کی تعیین کر دینا، 10 لاکھ کہہ دینا، لا یمنع استعمال الرأی، یہ رائے کے استعمال کرنے سے معنی نہیں ہے دو چیزوں میں، یعنی دو چیزوں میں پھر بھی رائے کے استعمال کی ضرورت ہے، چاہے پیسے مقرر بھی ہو متعین بھی ہو جائیں۔ کون کون سی دو چیزیں ہیں؟ فی زیادتی، اضافے کے اندر ہو سکتے دونوں رائے مقرر کر لیں کہ یار 10 لاکھ تو انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ تو 10,50,000 میں نکل سکتی ہے، تو دونوں آپس میں مشورہ کریں، ان کی رائے بن سکتی ہے، تو وہ 10.5 لاکھ کی بیچ کے آئیں گے تو فائدہ ہے میرا۔ و اختیار المشتری، دوسرا ان دونوں کی رائے کی ضرورت ہے مشتری کے اختیار کرنے میں، کہ ایک آدمی نے کہا کہ فلاں کو بیچ دیتا ہوں، دوسرے سے مشورہ نہیں لیا، حالانکہ اگر اسے مشورہ لیتا تو وہ کہتا کہ یہ مشتری اختیار نہ کرو، اس لیے کہ یہ مشتری ٹال مٹول کرتا ہے پیسوں کی ادائیگی میں، اس کے بجائے فلاں مشتری ہے وہ صحیح ہے۔ تو مشتری کے اختیار کرنے میں ان کی رائے کی اب بھی ضرورت ہے، اگرچہ پیسے متعین کر دی جائیں، چنانچہ پیسے متعین ہونے کے باوجود بھی ان دونوں وکیلوں میں سے کوئی ایک وکیل اپنی رائے سے اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ الا ان یوکلہما بالخصومہ، الا کا تعلق ہے وہاں پیچھے فلیس لاحدہما کے ساتھ، لیسا کے ساتھ الا ہے، کہ مسئلہ یہ کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو تصرف کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے دوسرے کے بغیر، الا ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ اگرچہ وکیل دو ہوں پھر بھی ایک وکیل اکیلا تصرف کر سکتا ہے، الا ان یوکلہما بالخصومۃ، مگر یہ کہ موکل ان دونوں کو وکیل بالخصومت بنائے، مقدمہ پیش کرنے کا وکیل بنائے، کہ جو قاضی کی مجلس میں یہ میری طرف سے دعویٰ دائر کرو، وہ جا کے قاضی کی مجلس میں بولیں گے، دعویٰ دائر کریں گے کہ ہمارے موکل کی طرف سے یہ دعویٰ ہے، یا اگر ایک بھی وہاں جا کر بولے گا، دونوں اکٹھے نہیں بول رہے ہوں گے، دونوں اکٹھے دعویٰ نہیں کر رہے ہوں گے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ لأن الاجتماع فیہ متعذر للافضاء الى الشغب، اس لیے کہ خصومت کے اندر، مقدمہ پیش کرنے کے اندر، دعوے کے الفاظ بولنے کے اندر دونوں کا اجتماعی متعذر ہے، دونوں کیسے اکٹھے بولیں گے دعویٰ؟ نہیں ہو سکتا، للافضاء الى الشغب، اس لیے کہ اس سے یہ بات شور تک پہنچا دینے والی ہے، افضاء پہنچانا، شغب شور، یہ تو شور شرابے تک پہنچا دینے کی وجہ سے ان دونوں کا اجتماعی متعذر ہے، دونوں اکٹھے بولیں گے شور ہو جائے گا قاضی کی مجلس میں، فی مجلس القضاء، مجلس قضاء میں، والرأی یحتاج الیہ سابقا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر دونوں کو وکیل کیوں بنایا تھا جب ایک نہیں بولنا تھا؟ انہوں نے کہا والرأی یحتاج الیہ سابقا لتقویم الخصومہ، رائے کی ضرورت پڑتی ہے، الہی کی ضمیر جائے گی رائے کی طرف، رائے کی ضرورت پڑتی ہے پہلے یعنی مقدمے کے الفاظ بولنے سے پہلے، لتقویم الخصومہ، مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے، مقدمے کی مضبوطی کے لیے پہلے رائے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر ایک بولتا ہے، تو دو آدمی کو وکیل اس لیے بنایا تھا پہلے یہ اپنی رائے سے بنا لیں عبارت کہ ہم نے مقدمے کو کس طرح مضبوط کرنا ہے، تو عبارت بنا لیں گے، پھر بولے گا ان میں سے ایک، لہذا جب دعویٰ ہو رہا ہوگا وکیل بالخصومت ہے، جب خصومت ہو رہی ہوگی، مقدمہ بیان کیا جا رہا ہوگا، اس وقت ایک ہی بول رہا ہوگا۔ او بطلاق زوجتہ، یا اس نے وکیل بنایا اپنی، اس کا عطف پڑے گا بالخصومت کے اوپر، الا ان یوکلہما بالخصومہ او بطلاق، یعنی وہ صورت بیان کر رہے ہیں جس میں ایک آدمی بھی اگر بولے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا، بالخصومت کا، او بطلاق زوجتی بغیر وزن، یا اگر اس نے دو آدمی کو وکیل بنایا اس بات کا کہ دونوں آدمی اس کی بیوی کو طلاق دے دیں بغیر عوض کے، تو بھی نیچے لکھا فَلِأَحَدِهِمَا يُطَلِّقَ، تو بھی ان دونوں میں سے ایک آدمی دوسرے کے بغیر طلاق دے سکتا ہے، چونکہ بغیر عوض ہے نا، مشورے کی ضرورت ہی نہیں، او بعتق عبدہ بغیر عوض، آسان ہے، غلام کو آزاد کرنا بغیر عوض کے، او برد ودیۃ عند الموکل، یا موکل کے پاس پڑی ہوئی امانت کو واپس کرنے کے لیے اس نے دونوں کو وکیل بنایا، تو کسی دو ہاتھوں میں تو ایک امانت رکھ کر واپس نہیں کی جائے گی نا، کسی ایک ہی ہاتھ میں امانت رکھ کر واپس کی جائے گی، اگر ایک آدمی اٹھا کر دے دے گا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ او قضاء دین علی الموکل، یا اس موکل نے کہا کہ میرے اوپر جو قرضہ ہے تم اس کے وکیل ادا کر دو، تو ایک ہی آدمی قرضہ ادا کرے گا، لأن هذه الاشیاء لا يحتاج فیہ الی الرأی، ان چیزوں میں رائے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بل ہوا تعبیر محض عن کلام الموکل، بلکہ وہ موکل کے کلام کی محض آگے تعبیر ہوتی ہے، یعنی موکل کا کلام یہ تھا کہ موکل نے کہنا تھا کہ اے فلاں عورت میں نے تجھے طلاق دی، یہی الفاظ جو موکل کے تھے اس کی انہوں نے آگے محض تعبیر کرنی ہے، آگے انہوں نے بھی یہ لفظ ہی بولنے ہیں۔ وعبارۃ المثنى والواحد سواء،
اس صورت میں چاہے دونوں وکیل بولیں یا ایک وکیل بولیں برابر، دونوں وکیل بولیں جی میں نے فلاں کی طرف سے آپ کو طلاق دے دی، یا ایک وکیل بولے تو بھی ایک ہی حکم ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ھذا بخلافی، یہ جو مسئلہ ہم نے کہا نا کہ دونوں میں سے ایک کا عمل بھی جائز ہے، ایک کا تصرف بھی جائز ہے، یہ مسئلہ خلاف ہے اس صورت کے اذا قال لهما طلقاها ان شئتما، جب وہ دو آدمی کو وکیل بے طلاق بنائے اور یوں کہے کہ تم دونوں میری بیوی کو طلاق دے دو اگر تم دونوں چاہو، او قال امرها بایدیکما، یا کہا کہ میری بیوی کا معاملہ تم دونوں کے ہاتھ میں ہے، تم دونوں کو اختیار دیتا ہوں طلاق دینے کا، اس صورت میں کسی ایک کو اکیلا تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا، لأنه تفویض الی رأیہما، اس لیے کہ ان دونوں کی رائے کی طرف سپردگی ہے۔ تو یہ ہے لأنه تفویض الی رأیہما، یہ جائز نہیں ہے، پیچھے کہا کہ ان میں سے ایک کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ لأنه تفویض الی رأیہما، یہ ان دونوں کی رائے کی طرف تفویض ہے۔ آگے لکھا ہے فتح القدیر میں فلا بد من اجتماعہما، لہذا ان دونوں کی رائے کا وہاں جمع ہونا ضروری ہے۔ اس نے دونوں کو کہا اور ایک نے جا کر اس کو طلاق دے دی، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ دونوں رائے جمع کریں گے، پھر دونوں رائے جمع کرنے کے بعد بولے گا ایک ہی، لیکن دونوں کی پہلے رائے ہوگی، جبکہ پچھلی صورت میں جب اس نے کہا نا کہ میری بیوی کو بغیر عوض کے جا کے طلاق دے دو، ایک نے جا کر دوسرے سے پوچھے بغیر ہی طلاق دے دی تو وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہاں جب کہا تم دونوں اگر چاہو تو طلاق دے دو، تو ایک نے دوسرے سے پوچھے بغیر ہی طلاق دے دی تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، دونوں کی رائے کا جمع ہونا ضروری ہے۔ الا تری انہ تملیک مقتصر علی المجلس، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا یہ قول طلقاہا یا او امرہا، یہ ایسی تملیک ہے جو اسی مجلس تک منحصر ہے، جب یہ تملیک ہے تو حاشیہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے وَإِذَا كَانَ تَمْلِيكًا، جب یہ تملیک ہوگی، ان کو طلاق کا مالک بنا رہا ہے نا کہ تم طلاق دو، جب یہ تملیک ہوگی تو سارا تطلیق تملیکا لہما، تو طلاق دینا ان دونوں کو مالک بنانا ہوگا، جب دونوں کو ملک حاصل ہوگی ہے فلا يقدر احدهما على التصرف في ملك الاخر، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کی ملک میں تصرف کا اختیار نہیں ہوگا، کہ اس لیے کہ اب طلاق دینا دونوں کی ملک ہے، تو اور آپ نے دوسرے کی ملک کے اندر خود ہی تصرف کر دیا، اسے پوچھا بھی نہیں، اس کی ملک میں تصرف کرنا ہے تو اسے پوچھو کہ آپ کو بھی طلاق کی ملک حاصل ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی جو ملک ہے اس ملک کو میں آپ کی اجازت سے یوں استعمال کرنا چاہتا ہوں، پھر تو اجازت دے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ وَلِأَنَّهُ متن وَلِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِهِمَا، اور دوسری وجہ سے کہ موکل نے طلاق کو ان دونوں کے فعل کے ساتھ معلق کیا ہے، ان دونوں کا فعل کیا تطلیق ہے کہ دونوں کا فعل، اس وجہ سے بھی ان دونوں سے پوچھا جائے گا کہ تو تطلیق کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا۔ فَأَتَبِرْهُ بِدُخُولِهِمَا، فَأَتَبِرْهُ، تو اس کو قیاس کر لے ان دونوں کے دخول پر، اس کو قیاس کر لے ان دونوں کے دخول پر، کیا مطلب؟ یعنی اس تعلیق بتطلیق رجلین کو تو قیاس کر لے تعلیق بدخول رجلین پر، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے آپ اس تطلیق کو قیاس کر لیں دخول پر، تطلیق کو معلق کیا ہے نا، اس تطلیق کے معلق کرنے کو قیاس کر لو دخول کے معلق کرنے پر، دخول کے معلق کرنے پر کیسے؟ یعنی جس طرح شوہر کا قول اگر یہ ہو ان دخلتما الدار فہی طالق، ان دخلتما الدار فہی طالق، تو پھر اس صورت میں دونوں آدمیوں کا دخول ہوگا تو طلاق واقع ہوگی، دونوں کا دخول نہیں ہوگا تو طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہاں بھی اس نے تطلیق کو دونوں کے ساتھ منسوب کیا ہے، دونوں کی طرف سے فعل تطلیق ہوگا تو طلاق ہوگی، اگر دونوں کی طرف سے تطلیق کا فعل نہیں ہوگا تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَن يُوَكِّلَ فِي مَا وُكِّلَ بِهِ، وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَن يُوَكِّلَ فِي مَا وُكِّلَ بِهِ لِأَنَّهُ فَوَّضَ إِلَيْهِ التَّصَرُّفَ دُونَ التَّوْكِيلِ بِهِ، وکیل کو اختیار نہیں ہے کہ وہ وکیل بنا دے اس چیز میں جس چیز کا اسے وکیل بنایا گیا، یعنی وکیل آگے وکیل بنا دے، یہ نہیں کر سکتا۔ لأن الموکل فوض الیہ التصرف دون التوکیل بہ، کیونکہ موکل نے اس کی طرف تصرف کو سپرد کیا ہے، آگے توکیل کو سپرد نہیں کیا، یعنی موکل نے اس کو یہ کہا ہے کہ جو میرا غلام ہے نا اس میں بیچنے کا تصرف کر لے، یہ کام اس کے سپرد کیا ہے، یہ کام اس کے سپرد نہیں کیا تو آگے اس کا کسی اور کو وکیل بنا دے، لہذا جس چیز کی توکیل ہے اسی چیز کی میں وکالت ہوگی، آپ سمجھے جملے کو؟ لأنہ فوض الیہ التصرف، موکل نے اس کی طرف جو چیز سپرد کی ہے نا وہ یہ کہ تو اس غلام میں تصرف بیع کر، اس کی طرف یہ چیز سپرد نہیں کی کہ تو آگے اس میں کسی اور کو وکیل بنا،
دون التوکیل بھی وہذا، اور یہ والی بات کون سی بات کہ توکیل کہ وکیل آگے کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا، یہ بات اس لیے ہے کہ لأن الموکل رضی برأیہ والناس متفاوتون فی الآراء، اس لیے کہ موکل اس کی رائے پر راضی ہے اور لوگ آراء میں مختلف ہوتے ہیں، فلا یکون راضیا بغیرہ، یا دوسرے پر راضی نہیں ہوگا۔ بالکل آسان سی بات ہے کہ میں اس کی رائے اور اس کی رائے پر تو راضی ہوں کہ یہ اگر اپنی رائے استعمال کر کے میری چیز بیچا ہے تو یہ سمجھدار آدمی صحیح بیچے گا، اس نے جس کو آگے وکیل بنایا پتہ نہیں اس کی رائے پر میں راضی ہوں یا نہ ہوں۔ قال الا ان یأذن له الموکل، یہ اس کے استثناء ہے کہ لیس للوکیل ان یوکل، کہ وکیل آگے کسی وکیل نہیں بنا سکتا مگر اس صورت میں کہ موکل اس وکیل کو اجازت دے دے، یہ کہ بھی تو آگے بھی وکیل بنا سکتا ہے، لی وجود رضائی، اب موکل کی رضامندی پائی گئی، او یقول له، یا یہ کہ موکل اس وکیل کو یہ کہے اعمل برائک، اپنی رائے کے مطابق عمل کرو، اس کی رائے بن گئی ہے کہ میں کسی اور کو وکیل بناتا ہوں کہ فلاں آدمی کو اگر میں بیچتا ہوں تو وہ میرے سے ٹسل کی وجہ سے نہیں خریدے گا، اور اگر میں اپنے دوست کو وکیل بنا کے اس کے ہاتھوں بکوا دوں تو وہ خرید لے گا۔ ایسے ہوتے ہیں نا معاملے، لوگ کرتے ہیں اس طرح۔ لِإِطْلَاقِ تفویض الی رائیہ، اس صورت میں جائز اس لیے کہ اس نے وہاں سپردگی کو اس کی رائے کی طرف مطلق کر دیا ہے، اطلاق کی تفویض کر دی ہے اس کی رائے کی طرف۔ وَإِذَا جَازَ فِي هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ الثَّانِي وَكِيلًا عَنِ الْمُوَكِّلِ، جب اس صورت میں یہ جائز ہو گیا، یہ صورت میں ہم نے پڑھی ہے، اس صورت میں جب یہ جائز ہو گیا تو یکون الثانی، یہ جو دوسرا وکیل ہے، یہ دوسرا وکیل وہ موکل کی طرف سے وکیل ہوگا، دوسرا وکیل کی طرف سے وکیل نہیں ہوگا، وہ موکل کی طرف سے وکیل ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ وکیل کی طرف سے وکیل نہیں ہے بلکہ موکل کی طرف سے وکیل ہے۔ نتیجہ حتی لا یملک الوکیل الاول عزل الوکیل الثانی، یہاں تک کہ وکیل اول وکیل ثانی کو معزول نہیں کر سکتا۔ ولا ینعزل الوکیل الثانی بموت الوکیل الاول، اور وکیل ثانی وکیل اول کی موت سے معزول نہیں ہوگا، جبکہ پہلی موکل کی موت سے وہ معزول ہو جائے گا۔ وینعزلان بموت الاول، اور وکیل اول وکیل ثانی دونوں موکل اول کی موت سے معزول ہو جاتے ہیں۔ وقد مر نظیر فی ادب القاضی، ادب القاضی میں اس کی نظیر گزر چکی ہے۔ قال فإن وکل بغیر اذن موکلہ فعقد وکیلہ بحضرتہ جاز، اگر اس نے موکل کی اجازت کے بغیر وکیل بنا دیا، حذیفہ کو میں نے کہا نہیں تھا کہ تم آگے وکیل بنانا، اس نے آگے وکیل بنا دیا، ہم اس کا دوسرا وکیل بنا لیتے ہیں فرحان کو، مثلا اس نے فرحان کو بغیر میری اجازت کے آگے وکیل بنا دیا۔ فعقد وکیلہ وکیل الوکیل، یعنی فرحان نے، وکیل ثانی نے وکیل اول کی حضرت اور موجودگی میں، حذیفہ نے جو میرا وکیل تھا اس نے میری اجازت کے بغیر آگے فرحان کو وکیل بنا دیا، پھر فرحان نے حذیفہ کی موجودگی میں عقد کر لیا، اس کی موجودگی میں، یہ بھی وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں چیز بک رہی ہے، جاز، اب جائز ہے، کیونکہ لأن المقصود حضور رأی الاول، کیونکہ موکل کا مقصود یہ تھا کہ پہلے وکیل کی رائے حاضر ہونی چاہیے۔ وقت حضر رأیہ، اس کی رائے تو حاضر تھی، اس لیے کہ اس کے سامنے جب چیز بک رہی تھی اس نے کھڑا رہا، ٹھیک ہے بکنے دو، اس کا مطلب ہے اس پہ راضی تھا۔ وَتَكَلَّمُوا فِي حُقُوقِهِ، البتہ مشائخ فقہا نے فی حقوق عقد الثانی بحضرت الاول، بنا میں لکھا ہے حقوقی کمر جا، فی حقوق عقد الثانی، العقد الثانی نہیں، مضاف علیہ کے ساتھ، فی حقوق عقد الثانی بحضرت الاول، پہلے وکیل کی موجودگی میں دوسرے وکیل کے عقد کے اندر حقوق کے بارے میں فقہا نے کلام کیا ہے، یعنی یہ کلام کیا ہے کہ حقوق کدھر راجع ہوں گے، حاشیے نیچے لکھا بھی ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ اول کی طرف راجع ہوں گے، اور بعضوں نے کہا ہے ثانی کی طرف حقوق راجع ہوں، وکیل کی طرف حقوق راجع ہوتے ہیں نا، بعضوں نے کہا اول کی طرف حقوق راجع ہوں گے اور بعضوں نے کہا ثانی کی طرف راجع ہوں گے۔ وَإِنْ عَقَدَ فِي حَالِ غِیبَتِهِ لَمْ يُجُزْ، اگر فرحان نے حذیفہ کی غیر موجودگی میں عقد کیا اب یہ جائز نہیں ہے، لِأَنَّهُ فَاتَ رَأْيُهُ، کیونکہ اس میں حذیفہ کی رائے فوت ہوگی اور میرا مقصود حذیفہ کی رائے کو طلب کرنا ہے۔ ایک صورت میں یہ بھی جائز ہو جائے گا، إِلَّا أَن يَبْلُغَهُ فَيُجِيزَهُ، مگر یہ کہ حذیفہ کے پاس یہ عقد کی خبر پہنچ جائے، نیچے خوب سے لکھا ہوا یہ خبر ہے، مگر یہ کہ حذیفہ کے پاس اس عقد کی خبر پہنچ جائے کہ فرحان نے اتنے کا بیچ دیا ہے، فَيُجِيزَهُ، اور حذیفہ ہو کی ضمیر جاری ہے ذالک العقد کی طرف، حذیفہ اس عقد کو جائز قرار دے دے کہ جی اچھا ٹھیک ہے اگر اتنا کا بیچا صحیح ہے، تو پھر تو حذیفہ کی رائے ہو گئی تو بھی ٹھیک ہوگا۔ وَقَضَى لَوْ بَاعَ غَيْرُ الْوَكِيلِ فَبَلَغَهُ، اسی طرح اگر وکیل کے علاوہ کسی اور نے بیچ دیا، فرحان نے نہیں بیچا، کسی اور تیسرے آدمی نے
نعیم نے جا کر بیچ دیا، فبلغہ، تو پھر بھی حذیفہ کو خبر پہنچ گئی فلاں نے آپ کی چیز اتنے میں بیچ دی ہے، فاجازہ، حذیفہ نے اجازت دے دی، تو بھی ٹھیک ہے، لأنہ حضر رأیہ، تو اس کی رائے اب حاضر ہوگی کہ ٹھیک ہے اتنے میں بکنا صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الوکالہ، مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر پورا 200 اور 200 کی آخری لائن، اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 280۔ ولو قدر الاول الثمن للثانی فعقد بغیبته یجوز، یہ غیبت نہ پڑھنا بھائی، بغیبته، وہ کل بات چل رہی تھی نا کہ میں نے 2 وکیل بنا دیے، مثلا میں نے حذیفہ کو بھی وکیل بنایا، اصغر کو بھی وکیل بنایا، تو حذیفہ پہلا وکیل ہے، اس نے دوسرے کے لیے قیمت کو متعین کر دیا، تو پھر قیمت متعین کرنے کے بعد دوسرے نے پہلے کی، اچھا ہم نے کل فرمان کو بنایا تھا، فرحان کو، تو میں عرض کر رہا تھا فعقد بغیبتی، اس دوسرے یعنی فرحان نے پہلے یعنی حذیفہ، تو 2 وکیل حذیفہ اور اصغر کے بجائے حذیفہ اور فرحان ہو گئے، حذیفہ وکیل اول ہو گیا، فرحان وکیل ثانی ہو گیا، تو فرحان نے حذیفہ کی غیر موجودگی میں آگے جا کر عقد کر لیا، یجوز، یہ جائز ہے، لأن الرأی یحتاج الیہ فی العقد لتقدیر ثمن ظاہرا، اس لیے کہ رائے کی ضرورت پڑتی ہے عقد کے اندر ثمن کو مقرر کرنے کے لیے، بظاہر اسی لیے ضرورت پڑتی ہے رائے کی تاکہ ثمن متعین کی جا سکے، بھی اس چیز کا ریٹ کتنا ہونا چاہیے، وقت حاصل، اور یہ چیز حاصل ہو گئی ہے، اس لیے کہ حذیفہ نے بتا دیا اگلے کو کہ اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسوں میں چیز بیچ دو، ٹھیک ہے۔ وہذا بخلاف ما اذا وکل وکیلین، اور یہ اس کے برخلاف ہے جب ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو وکیل بنایا اور ثمن بھی موکل نے خود متعین کر دی، اب جائز نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر عقد کرے۔ میں نے 2 وکیل بنائے، میں نے کہا حذیفہ اور فرحان، حذیفہ اور اصغر یہ میرے بنائے ہوئے وکیل ہیں، میں نے حذیفہ اور اصغر کو وکیل بنایا اور میں نے خود بتایا چیز آپ نے 8 لاکھ کی بیچنی ہے، اب ان دونوں میں سے کوئی ایک اسی مقدار پر اکیلا جا کر بیع کرنا چاہے تو جائز نہیں ہے، کیوں؟ لأن الموکل لما فوض الیہما مع تقدیر وقدر الثمن، تو میں نے 2 وکیل بنائے، اس کو کیا نام ہے، حذیفہ کو اور اصغر کو، وقدر الثمن، اور میں موکل نے قیمت بھی دونوں کو بتا دی، یہ دونوں چیز جو ہے نا میری، دونوں کو میں نے کہا یہ میری چیز 8 لاکھ کی بیچنی ہے، اس صورت میں اب ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی رضامندی کے بغیر نہیں بیچ سکتا، وجہ لأن الموکل لما فوض الیہما مع تقدیر ثمن، کیونکہ موکل نے جب ان دونوں کی طرف سپرد کر دیا معاملہ ثمن کو بھی بیان کرنے کے ساتھ، ثمن بھی بیان کر دی، پھر بھی دونوں کو وکیل بنا رہے ظاہرہ، تو پھر یہ بات معلوم ہوئی ان غرض الموکل اجتماع رأیہما فی زیادت واختیار المشتری، کہ اب موکل کی غرض یہ ہے کہ یہ دونوں آدمی زیادتی میں اپنی رائے جمع کریں اور اختیار مشتری میں جمع کریں، یعنی اب مقصود تقدیر ثمن نہیں ہے، مقصود یہ چیزیں ہیں جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کر دیا، لہذا اب دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی اجازت کے دوسرے کی غیر موجودگی میں عقد نہیں کر سکے گا۔ اما اذا لم يقدر الموکل الثمن وفوض الى الاول، اور اگر موکل نے ثمن کو مقرر متعین نہیں کیا اور فوض الى الوکیل الاول، اور وکیل اول کی طرف، یعنی ایک وکیل کی طرف ایک ہی وکیل بنایا اور اس کے ساتھ معاملہ سپرد کر دیا، کان غرض الموکل رأیہ فی معظم الامر وهو تقدیر فی ثمن، تو اب موکل کی غرض یہ ہوگی کہ جو میرا وکیل ہے اس کی رائے اس بڑے معاملے کے اندر معلوم ہونی چاہیے، یعنی میری اب غرض یہ ہے کہ میں اس کی رائے معلوم کروں بڑے امر کے اندر، اور بڑا امر ہوتا ہے ثمن کو مقرر کرنا، ان امر میں سے بڑا امر یہ کہ ثمن کو مقرر و متعین کیا جائے۔ جب میں نے اس کو وکیل بنایا، اور اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ جو بڑی چیز ہے نا یعنی ثمن کا مقرر کرنا، اس میں مجھے اس کی رائے اصل میں مطلوب ہے، اور اس نے وہ بڑی چیز یعنی ثمن کا متعین کرنا اس نے اگلے کو بتا دیا جس کو اس نے وکیل بنایا کہ بھی اتنے کی چیز بیچ دینا، تو بڑی چیز تو اس نے بتا دی تو مقصود حاصل ہوگی۔ وَإِذَا زَوَّجَ الْمُكَاتَبُ أَوِ الْعَبْدُ أَوِ الذِّمِّيُّ ابْنَتَهُ، جب مکاتب نے یا غلام نے یا کسی ذمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی، نکاح کرا دیا، اور بچی ابھی چھوٹی ہے، آزاد ہے، مسلمان ہے، وہ اس میں اشکال ہوتا ہے کہ ذمی کی بیٹی مسلمان کیسے ہو سکتی ہے، تو اس اشکال کا حاشیے میں جواب دیا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو پہلے طلاق دے، پھر وہ مسلمان ہو جائے اور مر جائے اور بیٹی پھر بھی باقی رہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ جو عورت پہلے ذمی کے محتاط تھی، دیکھو فَإِن قُلْتَ كَيْفَ يَكُونُ الْمُسْلِمَةُ تَحْتَ ذِمِّ،
یہ کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر تم یہ کہو کہ ایک مسلمان عورت ذمی کے تحت کیسے ہوگی، نکاح نہیں ہو سکتا، کیسے آپس میں ہوگی؟ پھر اس کی بیٹی آگے آزاد تھی، مسلمان تھی، تو انہوں نے کہا اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ذمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، پھر وہ مسلمان ہو جائے، مسلمان ہو کر مر جائے، اور پھر بیٹی اس کے پیچھے باقی ہو، تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بیٹی آزاد ہے، مسلمان ہے۔ او باع، یا اس نے بیچا، او اشترا، یا اس نے خریدا، لہا، اس آزاد مسلمان بیٹی کے لیے، لم یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھو، مکاتب نے یا غلام نے یا ذمی نے اپنی چھوٹی آزاد مسلمان بیٹی کو نکاح میں کسی کے دے دیا، یا باع اشترا لہا، یا اس کے مال میں سے کوئی چیز خریدی، یا اس کے مال میں سے کوئی چیز بیچی، یعنی اس کے مال میں سے، اس لیے کہا معناہ التصرف فی مالہا، یہ کہ نا اشترا لہا، اس کے لیے کوئی چیز خریدی، مطلب اس کے مال میں تصرف کر کے، اس کے مال میں تصرف کر کے نکاح وغیرہ کرایا، اس کے مال میں تصرف کر کے بیچا، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رق اور کفر یہ ولایت کو قطع کر دیتے ہیں۔ غلامی اور مکاتب اور عبد یہ غلام ہو گئے، اور ذمی کفر ہو گیا، تو جو رقیت ہے اور کفر ہے اس کو کسی دوسرے پر ولایت نہیں ہوتی۔ مسلمان کو تو اپنی چھوٹی بچی پر ولایت ہوتی ہے نا، کہ یہ اس کا نکاح بھی کر سکتا ہے، اور اس کے مال میں تصرف کر کے اس کے لیے کوئی چیز بھی خرید سکتا ہے، کیونکہ مسلمان باپ کو اپنی مسلمان چھوٹی بچی پر ولایت ہوتی ہے۔ لیکن رقیت اور کفر یہ ولایت کو ختم کر دیتے ہیں، غلام کو نہیں ولایت حاصل ہوتی، نہ کافر کو ولایت حاصل ہوتی ہے۔ کیا الا یرا، کیا یہ بات معلوم نہیں ہے؟ ان المرقوق لا یملک انکاح نفسه فکیف یملک انکاح غیری، کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان المرقوق یعنی غلام، رقیق کے معنی میں ہے کہ غلام خود اپنی ذات کا نکاح کرانے کا مالک نہیں ہوتا، تو وہ کسی دوسرے کے نکاح کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام اپنا نکاح نہیں کر سکتا تو دوسرے کا نکاح کیسے کرے گا؟ وَقَذَا الْكَافِرُ لَا وِلَایَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ، اور اسی طرح کافر کو بھی مسلمان پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں دی جا سکتی۔ کیسے کافر کو ولایت پر، کیسے کافر کو مسلمان پر ولایت نہیں ہے؟ حتی لا تقبل شہادت الکافر علی المسلم، کہ کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جاتی۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّ، یہ اس کا تھا پڑھ رہے لِأَنَّ الرِّقَّ وَالْكُفْرَ وَلِأَنَّ هَذِهِ، تو ہم نے کہا یہ جو مکاتب ہے، عبد ہے، ذمی ہے، یہ والے آدمی اپنی چھوٹی بچی کے بارے میں یہ کام نہیں کرا سکتے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے لِأَنَّ هَذِهِ الْوِلَایَةَ وِلَایَةٌ نَظَرِیَّةٌ، کیونکہ یہ جو ولایت دی جاتی ہے یہ ولایت شفقت والی ہوتی ہے، یعنی باپ کو جو چھوٹی بچی پر ولایت ہوتی ہے کہ آپ اس کا نکاح کرا سکتے ہیں، آپ اس کے لیے اس کے پیسوں میں سے کوئی چیز خرید کر اس کو دے سکتے ہیں، یہ شفقت کی بنیاد پر ہے کہ باپ کو چونکہ چھوٹی بچی پر شفقت ہوتی ہے تو شفقت کی وجہ سے اچھے فیصلے کرے گا۔ فلا بد من التفویض الی القادر المشفق، لہذا ضروری ہے کہ یہ آپ جو ولایت ہے اس کو سپرد کریں جس میں قدرت بھی ہو اور شفقت بھی ہو، یعنی جس کو ولایت دیں، ایک تو اس کو قدرت ہو وہ ولایت سر انجام دینے پر، دوسرا اس میں شفقت کا معنی بھی ہو، مشفق و مہربان ہو، لیتحقق معنی نظری، تاکہ شفقت کا معنی تو ثابت ہو سکے۔ شفقت تو تبھی ہو سکتی ہے جب اس کو شفقت کرنے پر قدرت ہو اور شفقت کا معنی اس کے اندر ہو بھی صحیح۔ اور والرق یزیل القدرہ، رقیت قدرت کو زائل کر دیتی ہے، کیونکہ غلام تو کسی چیز پر قادر نہیں ہوتا نا، اپنے نکاح پر قادر نہیں ہے، کسی اور کے نکاح پر کیسے قادر ہوگا؟ جبکہ ہم نے کہا قادر اور مشفق ہونا چاہیے۔ رقیت سے قدرت زائل ہوتی ہے، والکفر یقطع الشفقۃ، اور جو کفر ہے وہ شفقت کو قطع کر دیتا ہے مسلمان پر، کیونکہ کافر کو مسلمان پر شفقت نہیں ہوتی۔ فلا تفوض الیہما، لہذا ولایت اس کافر اور رقیق کی طرف نہیں کی جائے گی، کیونکہ کافر میں شفقت نہیں اگرچہ قدرت ہے، اور رقیق میں قدرت نہیں اگرچہ شفقت ہو سکتی ہے۔ دکھ کی بات ہے مول صاحب، یہاں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کافر کا مسلمان پر شفقت نہیں ہوتی، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ دکھ کی بات یہ کہ آج کے مسلمانوں کو مسلک کی تبدیل ہونے کی وجہ سے بھی دوسرے پر شفقت نہیں ہوتی، یعنی اگر دو بھائی ہیں اور دونوں آپس میں دیوبندی بریلوی ہیں، دیوبندی اہل حدیث ہیں، تو ایک کو دوسرے پر کوئی شفقت نہیں ہوتی، وہ اس سے جلتا ہے، اس کے حق میں بھی اچھا نہیں رہتا، کہتا ہے یہ گمراہی پھیلا رہا ہے، یہ مر جائے تو اچھا ہے، اس نے امت کو تباہ کرے، حالانکہ اس کا بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے اس کی، اور والد ہوتا ہے، لیکن اتنی نفرتیں ہیں ہمارے معاشرے میں، اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کی نفرت کو ختم فرمائے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ المرتد اذا قتل علی ردتہ والحربی کذالک،
امام یوسف امام محمد کا مذہب یہ ہے کہ مرتد جب اسی ارتداد کی حالت میں قتل کر دیا جائے، اور حربی وہ بھی اسی طرح ہیں، یعنی ان کا تصرف بھی اپنے مسلمان بچے پر اور اس کے مال پر نہیں ہے، ان کو بھی اختیار نہیں دیا جائے گا کہ اپنے مسلمان بچے کے مال میں تصرف کریں یا ان کا نکاح کریں، یعنی مرتد کو بھی اجازت نہیں ملے گی اور حربی کو بھی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ لأن الحربی ابعد من الذمی، کیونکہ حربی تو ذمی سے بھی پرلے درجے کا ہے، ذمی تو پھر بھی مسلمانوں کے ماتحت رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے اس میں اتنی شدت نہیں ہوگی جتنی حربی میں ہوتی، تو حربی تو وہ ذمی سے بھی پرلے درجے کا سخت ہے۔ فاولا بسلب الولایتی، لہذا اس سے تو بدرجہ اولا ولایت سلب کرنی چاہیے، جب ذمی سے اپنے سلب کیے تو حربی سے بدرجہ اولا ہوگی۔ وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَتَصَرُّفُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ نَافِذًا عِنْدَهُمَا لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى وَلَدِهِ وَمَالِ وَلَدِهِ بِالْإِجْمَاعِ، اور جو مرتد ہے اس کا تصرف اس کے اپنے مال میں، ان کان نافذاً، یہ ان وصلیہ ہے، اس لیے کہ و ان کا، نیچے لکھے و ان کان، یہ ان وصلیہ ہے، مرتد کا تصرف اس کے اپنے مال میں اگرچہ صاحبین کے نزدیک نافذ ہو جاتا ہے، مرتد میں صلاحیت ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف کر سکے، لیکن اس کا یہ تصرف اپنے بچے پر اور اپنے بچے کے مال پر بالاجماع موقوف رہے گا، یعنی مرتد وہ نہیں ہے جس کو اپنے مال پر تصرف کا اختیار ہی نہ ہو، جیسا کہ غلام کو نہیں ہوتا، مرتد کو ہوتا ہے اختیار، اور اس کا اختیار اگرچہ اس کا اختیار نافذ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا تصرف جب اپنے بچے پر ہوگا تو ہم اس کو موقوف رکھیں گے۔ ان اسلم جاز و الا فلا بین السور، اگر وہ مرتد پھر بعد میں مسلمان ہو گیا تو اس نے اپنے بچے پر جو تصرف کیا ہے وہ نافذ ہو جائے گا، اور اگر وہ مسلمان نہ ہوا، اسی ارتداد کی حالت میں قتل کر دیا گیا، تو پھر اس کا تصرف نافذ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ اجماعی ہے، لأنها ولایت نظریۃ، اس لیے کہ ولایت شفقت والی ہوتی ہے، وذالک باتفاق الملہ، اور یہ ملت کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ نظر اور شفقت کی بنیاد پر ہی اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے۔ وہی مترددۃ، اور یہ ہے والی باتفاق الملہ، ملت کا مطلب مذہب ہے، اس کو درست کر لو، یہ مذہب کے متفق ہونے، یہ جو شفقت ہے وہ مذہب کے متفق ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی اگر دونوں کا ملت یعنی مذہب ایک ہو تو پھر شفقت ہوتی ہے۔ وہی مترددۃ، اور یہ مذہب ہے یہ بھی تردد میں ہے، اس لیے کہ اگر یہ کفر میں رہا تو مذہب الگ ہے، اور اگر دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر مذہب باقی ایک ہی ہے۔ ثم تستقر جہت الانقطاع، چونکہ مذہب متردد ہے لہذا اس کا تصرف بھی متردد کر دیں گے، ان تصرف بھی موقوف کر دیں گے۔ ثم تستقر جہت الانقطاع، پھر انقطاع ولایت والا پہلو ہی پکا ہو جاتا ہے، اذا قتل علی الردۃ، جب اس کو ارتداد کی حالت میں قتل کر دیا جاتا ہے، پھر واقعی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ولایت کے انقطاع والا پہلو پکا ہو گیا، کیونکہ پھر مسلمان نہیں ہوا اور ملت ایک نہیں ہو سکی۔ فیبطل تصرف المرتد، لہذا مرتد کا تصرف باطل ہو جائے گا۔ وبالاسلام یجعل کانہ لم یزل کان مسلما، اور اسلام لانے کی وجہ سے، بالاسلام اسلام لانے کی وجہ سے مرتد کو ایسے کر دی جائے گا جیسا کہ مسلسل مسلمان چلا آ رہا تھا۔ فیصح تصرفہ، لہذا اس کا تصرف نافذ ہو جائے گا اور درست ہو جائے گا۔